بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام قاسم ہے۔ میں ایک فوجی افسر ہوں۔ مجھے ایک دن اچانک جن زادی کا بچہ ملا جو مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا۔ کبھی میں اس کی مدد کرتا تو کبھی وہ میرا ساتھ دیتا، لیکن اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں جو جن زادی تھی اس نے میرے ایک ساتھی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ کیونکہ میرا نام قاسم ہے، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ میرے ابا کی خواہش تھی کہ میں بھی فوج میں بھرتی ہوں۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو نوکری فوج میں ہی کرنا چاہی۔ امی ابا کے جانے کے بعد جواں بیوگی میں ہم 3 بہن بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے اور اس کے بعد شادیاں پڑھائی کر کے بے حد تھک چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری فوج میں جانے کے لیے ہر ممکن مدد کی۔ میرے انٹرویوز کے ٹیسٹ دینے جانے پر کپڑے استری کرنا، جاتے سمے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا، وہ اپنے ہر عمل سے مجھے حقیقی معنوں میں حیرت میں ڈال چکی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین صبر و بلند حوصلے والی خاتون تھی جنہیں کھو دینے کے دکھ سے زیادہ ہر انسان، ہر عورت کی سلامتی کی فکر تھی۔ پہلے پہل مجھے ٹیسٹ دینے میں کچھ مسائل درپیش تھے، لیکن پھر جلد ہی میری نوکری فوج میں لگ گئی۔ میں اپنے کام سے بے حد مطمئن اور لگن سے کرنے کا عادی تھا، اس لیے ہی مجھے اپنے جیسے ہی محنت و لگن سے کام کرنے والے نوجوانوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس لیے ہی مجھے اپنے جیسے ہی محنت اور لگن سے کام کرنے والے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ مجھے لاؤبالی اور غیر ذمہ دار فوجیوں سے ہمیشہ سے بیر رہتا تھا۔ مجھے میری نوکری کی پوسٹنگ اور محنت کے باعث کئی عہدے بھی دیے جا چکے تھے۔ میرے آفیسر میرے کام سے بے حد مطمئن اور خوش ہوتے تھے، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس دوران میرے کام کو 3 برس گزر گئے۔ وقت پر لگائے اڑتا جا رہا تھا، اور خوش قسمتی سے میری کامیابیوں میں بھی دن بدن اضافہ ہونے لگا، جس کی دلی خوشی میری امی کو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کو آفیسر بلا رہے ہیں۔ میں 2 دنوں سے آرام کر رہا تھا کیونکہ چھٹیوں کے دن تھے۔ موسم بھی خوبصورت تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد میں چہل قدمی کرتے ہوئے ورزش کر کے لوٹا تو ابھی ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ایک ملازم نے آ کر آفیسر کا پیغام دیا۔ میں سر ہلا کر اٹھ گیا، کیونکہ یوں اچانک کھانے کے وقت بلانا ضرور کسی اہم کام کی وجہ سے ہی ہو سکتا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ میں نے آفیسر کے کمرے میں جا کر پہلے سلوٹ کیا اور پھر مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک فائل کو سامنے سے اٹھا کر بند کرنے لگے جو میرے آنے سے قبل پڑھ رہے تھے، اور سر اٹھا کر میز پر اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم جوڑے ذرا آگے ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ تمہاری یہاں سے شفٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک گنجان علاقے میں مخبری ملی ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کا شک ہو رہا ہے، یا پھر کسی خطرناک ارادے رکھنے والے دشمنوں کی چوکی ہے۔ تم وہاں جا کر ایک مورچہ بناؤ اور اس جگہ کا جائزہ لو۔ یوں لگ رہا ہے کہ کوئی غلط پلان بنایا جا رہا ہے۔ علاقہ کافی مشکوک ہے۔ آفیسر نے ایک فائل دراز سے نکالی، اس کو کھول کر ایک نقشہ دکھایا اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی تفصیلی طور پر آگاہ کرنے لگے۔ میں نے آفیسر کے ہاتھ سے نقشہ لے کر بغور دیکھتے ہوئے اس کا بھرپور جائزہ لیا تاکہ ساری صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ جی ٹھیک ہے سر، لیکن مجھے اس کام میں کچھ محنتی نوجوانوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ چند نوجوان بھی میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ میں نے جب جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ وہاں گڑبڑ ہوگی اور اس کام کے لیے 2-4 فوجیوں کی بھی ضرورت درپیش آ سکتی ہے جو ذمہ داری سے کام کر سکیں۔ اس لیے میں نے آفیسر سے چند فوجیوں کو طلب کرنا چاہا۔ آفیسر میری پھرتی پر زیر لب مسکرائے۔ ہاں، میں نے 2 لوگ مزید منتخب کیے ہیں، وہ بھی ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تم بیٹھو، آفیسر نے سر ہلاتے ہوئے مجھے کہا اور ساتھ ہی کرسی کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آگے چل کر آیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ قاسم، آپ کے ساتھ یہ 2 لوگ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ تینوں اپنے اپنے کام کو پوری ذمہ داری سے بانٹ کر سر انجام دو گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی پیچھے سے قدموں کی آواز کے ساتھ سیلوٹ کی آوازیں آئیں۔ میں نے سر پیچھے موڑ کر دیکھا تو سامنے 2 فوج کی وردی میں ملبوس نوجوانوں کو دیکھ کر چکرا سا گیا۔ مجھے آفیسر کی ذہنی حالت پر شک سا ہونے لگا جب انہوں نے ان دونوں کو میرے ساتھ بھیجنے کی نوید سنائی، جبکہ میں دل ہی دل میں طیش کھانے لگا۔ دل کیا کہ وہاں سے ہی اٹھ کر باہر چلا جاؤں،
یہ دونوں؟ لیکن سر، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن میں ان دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور پہچان بھی چکا ہوں۔ نہایت کامچور ہیں یہ دونوں ہی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آفیسر سے بحث کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے جواباً یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی غیر معیوب بات کر دی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کی مہر میں، کیا یہ فیصلہ غلط ہے؟ آفیسر نے الٹا مجھے ہی لگے پتے ہاتھوں لیا۔ وہ سخت غصے میں معلوم ہو رہے تھے، جبکہ مجھے ابھی بھی حیرانگی ہوئی تھی کہ جب آفیسر خود بھی وجہ جانتے تھے تو پھر بھی اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے رہے تھے؟ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنی نوکری اور فرض میں غیر ذمہ دار ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آفیسر کو باور کرا کر سمجھانا چاہا اور یقین دہانی بھی کرائی تاکہ وہ سمجھ سکیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ غلط بات نہیں ہے۔ اگر آپ جیسا ہونہار فوجی ان کے ساتھ ہوگا تو یہ بھی اپنے کام کو ذمہ داری سے کریں گے۔ آفیسر نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر میری قابلیت کی تعریف کرتے ہوئے مجھے ان دو نوجوانوں کو جھیلنے کے لیے تیار کرنے لگے، جبکہ میں دل ہی دل میں غصہ ضبط کرنے لگا۔ سوائے اس کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آفیسر کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن سر، میں نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور بات کرنے کی دوبارہ کوشش کی کہ شاید میرے کہنے پر وہ کچھ نہ کچھ تو سن ہی لیں گے۔ میں مزید کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ آج ہی آپ تینوں اپنی تیاری مکمل کرو اور کل روانہ ہو جاؤ۔ آفیسر نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک کر ہاتھ کھڑا کر دیا اور سخت نظروں سے دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں مجھے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد میرے ساتھ ان دونوں کو جو کب سے خاموش کھڑے تھے تیاری کا حکم دیا۔ میں اس آخری کیل ٹھوک دینے پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ ان دونوں کو بھی خاص تاکید کر دیں کہ کام پر توجہ دیں۔ اگر انہوں نے میرے سامنے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی تو میں ان دونوں کو دشمن سمجھ کر مورچے سے باہر کر دوں گا، یا پھر ایسی سزا سے دوچار کروں گا کہ یہ دونوں ہی یاد رکھیں گے۔ میں نے جانے سے قبل آفیسر کو دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر ان دونوں کو اونچی آواز میں سنا کر اپنے ارادوں سے آگاہ کر دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں ان دونوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، ان دونوں نے تو مجھے ہی مار دینا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دائیں بائیں ٹہل کر تیش کے عالم میں اپنے ساتھی فوجی کو کہا۔ صبح ناشتے کے وقت یہ غائب ہو چکا تھا، لیکن رات کے پہر جب اپنے کام سے لوٹا تو میں نے اسے جا لیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر دبے دبے انداز میں مسکرائے جا رہا تھا اور میں نے ٹہلتے ہوئے رک کر اس کی ہنسی کو دیکھتے ہوئے گھورا اور وہ یکلخت اپنے چہرے پر سنجیدگی اوڑھے چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن اب تم باز پرس بھی تو نہیں کر سکتے جب جانتے ہو کہ تمہیں صبح روانہ ہونا ہے، میرے ساتھی نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر جان چکا تھا وہ دل ہی دل میں میری حالت کا مزہ لیتے ہوئے اپنی ہنسی روکے بیٹھا ہے۔ یہ دونوں غیر ذمہ دار فوجی ہیں، مجھے ان دونوں سے سخت چڑ ہے، پھر بھی مجھے ہی یہ دو نمونے دیے گئے۔ میں نے پیر پٹک کر بڑبڑا کر کہا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میرے لبوں سے جملہ نکلا ہی تھا کہ میرا ساتھی کب سے روکے ہوئے قہقہے پر قابو نہ رکھ سکا۔ بلند آواز میں قہقہے لگاتے ہوئے ہنسا۔ ایک تو چلو تھوڑا سمجھدار ہے، لیکن دوسرے میں بچپنا ہے۔ پچھلی مرتبہ ایک مورچے پر قبضہ کرنے کے دوران اس نے ایسی فضول حرکت کی تھی کہ مورچہ دشمنوں کے ہاتھ ہی لگ جاتا۔ اگر تم بر وقت اسے تھام کر ایک جانب نہ کرتے، خود بھی جان سے جاتا اور ہمیں بھی مروا دیتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ دونوں نوجوان کافی شرارتی طبیعت کے مالک تھے۔ جو کام سوچ سمجھ کر لڑنے کے قابل ہوتا تھا وہ اسے غیر سنجیدگی سے کر کے اپنا نقصان تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی دوسروں کا بھی کروا دیتے تھے۔ اسی لیے مجھے وہ دونوں ہی سخت ناپسند تھے۔ دونوں چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے، جبھی دونوں میں ایک جیسی ہی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ یہی حرکتیں مجھے عاجز کر دیتی ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر تلخی سے کہا، اب تو تمہیں 2 ماہ صبر و حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جتنا صبر کرو گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میرے ساتھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ دے کر اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ میں جو ان لڑکوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اب ساتھی کو قتل کرنے کا سوچنے لگا جو میرا مذاق اڑائے جا رہا تھا۔
قاسم محمود کے گھر سے کال آئی ہے۔ اچانک ہی ملازم نے آ کر اطلاع دی تو میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ رات کے 9 بجے گھر سے کال آنا میرے لیے کافی فکر مندی اور حیرت کی بات تھی۔ آج سے قبل ایسا نہیں ہوا تھا۔ الہی خیر، کال وہ بھی اس پہر، میں نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی تھوڑا حیران ہوا۔ قاسم محمود کہاں ہیں؟ جلدی آئیں، کال بند ہو جائے گی۔ ملازم جو مجھے آگاہ کر کے واپس جا رہا تھا، آدھے راستے سے پلٹ کر دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ میں نے غائب دماغی سے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے فون والے کمرے کی جانب چلا آیا۔ آپ نے یوں اچانک کال ہی کر دی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ جانے اس وقت کیوں کال کی آپ؟ ہمیشہ شام کو کال کر دیتی ہیں۔ اکثر تو میں خود ہی کرتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا تو امی تھی۔ ان کی خیر خیریت پوچھ کر دونوں بہنوں کا پوچھا اور پھر فون کرنے کی وجہ کے ساتھ ساتھ حیرت سے جواب طلب کیا کہ آج اس پل یوں اچانک حیران کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، بس کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ تمہاری شادی کے متعلق سوچا۔ تم تو کرو گے نہیں، میں ہی پہل کر لوں، امی نے کہا۔ فون کے اسپیکر کے پار یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے فکر مند ہونے پر امی مسکرائی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے میری شادی کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا۔ میرا رشتہ میری خالہ زاد سے طے تھا۔ وہ مجھے پسند بھی تھی، لیکن شادی کے لیے یا تو کبھی مجھے چھٹی نہ ملتی تھی تو کبھی میری خالہ زاد کو، کیونکہ وہ بھی ایک سرکاری اسکول کی استانی تھی، جبکہ ہماری ماؤں کو یہ ٹال مٹول قطعاً پسند نہ تھی۔ امی ابھی میری پوسٹنگ ہوئی ہے، اگلے 2 ماہ تک شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ تیاریاں کریں، جب چھٹی ہوئی تو کر لیں گے شادی بھی۔ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے رسان سے پہلے امی کو اپنی پوسٹنگ کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ چکی تھی۔ میں نے بمشکل انہیں رام کیا اور ساتھ ہی شادی کے متعلق تھوڑا تحمل سے کام لینے کو کہا۔ حالانکہ میں جانتا تھا وہ کبھی بھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گی اور نہ ہی سمجھیں گی۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں، تم اب گھر واپس آ جاؤ تو بات بنے، لیکن تمہیں تو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں ہے، امی نے پھر سے تیاری مکمل ہونے کا کہا۔ میں ہنسا۔ وہ گلے ہی یوں کرتی تھی کہ انسان مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ امی، یہ میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا، میں نے ہنستے ہوئے امی سے کہا۔ میں نے کون سا روکا ہے؟ بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم واپس کب آؤ گے، اس حساب سے میں شادی کی تاریخ تو طے کر دوں، امی نے روٹھے پن سے بولی اور ساتھ ہی چھٹی کا پوچھنے کے بعد جلد بازی مچانے کی کوشش کی۔ مجھے ان کی افراتفری پر صحیح معنوں میں چکر سے آنے لگے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ شادی کیسے کریں گی؟ بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال تھوڑا صبر سے کام لیں۔ جیسے ہی مجھے چھٹی ملی میں گھر آنے سے قبل ہی آپ کو بتاؤں گا، میں نے اب کی مرتبہ سنجیدگی سے امی کو آگاہ کیا تاکہ وہ مجھے اور اپنے آپ کو اس فکر سے نکال کر کچھ بہتر سوچ سکیں۔ خبردار جو تم نے کوئی غلط بات کہی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے کہنے پر امی نے دہل کر اونچی آواز میں غرا کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ اب دوا کھا کر سو جائیں، میں بھی چلتا ہوں، سب بلا رہے ہیں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے فون بند کرنے کو ہی ضروری سمجھا اور امی کو چند ضروری ہدایات دیں کہ اپنا خیال رکھیں اور دوا بھی وقت پر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھنا، امی نے نرمی سے مجھے کہنے کے ساتھ فون بند کر دیا، جبکہ میں واپس ان 2 نوجوانوں کے متعلق سوچنے لگا کہ انہیں میں 2 ماہ تک کیسے جھیل سکوں گا۔ مجھ میں تو کسی غیر ذمہ دار انسان کو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بھی برداشت کرنے کی سکت نہ تھی۔ وہاں پر شاید بم والی اشیاء بن رہی ہیں، بدبو دیکھیں اور دھواں کس قدر ہے۔ میں دوربین لیے بیٹھا سامنے والی مطلوبہ جگہ کو دیکھنے لگا جہاں پر دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں آفیسر نے کہا تھا۔ علی مجھے یوں دیکھتے ہوئے پا کر میرے عقب میں آن کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا اور مجھے اس کی ذہانت دیکھ کر حیرانگی سی ہوئی۔ کوئی چیز اگر جل جائے یا آگ جلائی جاتی تو دھواں بے حد کم ہوتا، لیکن یہاں پر حد سے زیادہ ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی غلط چیز بنائی جا رہی ہے۔ علی کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے یہاں آ کر سب سے پہلے ہی بھرپور جائزہ لے لیا تھا اور وہ مجھے ساری تفصیل کے ساتھ بتا رہا تھا۔ وہ جتنا لاؤبالی دکھائی دیتا تھا اس سے زیادہ ذہین تھا، بس لاؤبالی پن کی وجہ سے
غیر ذمہ دار دکھائی دیتا تھا۔ آپ یہاں سے مت جائیں، گر جائیں گے۔ میں دوربین رکھنے کو پلٹا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ میں غائب دماغی سے پلٹا تو پہاڑی سے گرنے ہی والا تھا کہ علی نے مجھے تھام لیا تھا۔ اس نے اس قدر مضبوطی سے تھاما کہ مجھے اپنے اوپر تکلیف سی محسوس ہونے لگی۔ کہا تھا نا گر جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلے تو مجھے بے حد خفگی سے گھورا اور اس کے بعد نہایت آہستگی سے مجھے اوپر ہموار جگہ پر لے آیا۔ تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے یہ ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی جواباً قدرے تھوڑا غصے سے دیکھ کر کہا تھا، اچھا معاف کر دیں، غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکائے میرا بازو چھوڑ کر آرام سے کہا، ہم دوست بن کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ مجھے خاموشی سے پلٹ جاتا دیکھ کر وہ بولا، احمد بھی سامان کو ٹھیک کر کے ہمارے پاس آ چکا تھا۔ تم لوگوں کی حرکتیں ہیں دوست بننے والی۔ میں نے پلٹ کر ان دونوں کا سرسری سا جائزہ لیا، جبکہ علی سے میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس کا یوں گہرا جائزہ لے کر بتانا اور پھر اچانک سے جان بچانا میرے لیے تو قابل تعریف بات تھی، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو جو بات غلط لگے گی ہم نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی شرارت، پکا۔ علی چہرے پر سنجیدگی کی چادر اوڑھے مجھ سے مخاطب تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز تھوڑا عجیب سا لگا تھا۔ پکا؟ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ پہلے تو میں بوکھلا گیا، لیکن یکلخت مسکراتے ہوئے ان دونوں کے کندھے تھپتھپائے۔ میری اس قدر محبت اور شے پر دونوں قہقہہ لگا کر ہنسے تو مجھے بھی ہنسی آئی۔ بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ تو ڈھونڈو جو کھایا جا سکے۔ علی نے پیٹ پر ہاتھ دھرے ٹہلتے ہوئے شور مچایا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ میری نظر کی دیر تھی کہ وہ یکلخت چپ ہو گیا۔ یہاں جھاڑیاں اور یہ کنکر پڑے ہیں، اگر کھانا چاہو تو کھا لو، ورنہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے دوسرے چچا زاد احمد نے سامنے پڑے کنکر اور جھاڑیوں سے کچھ جھاڑیوں کی ٹہنیاں توڑ کر اسے پکڑائے۔ مجھے احمد کی اس حرکت پر بے حد ہنسی آئی اور میں مسکرانے لگا۔ وہ دونوں مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا بس سختی ہی کرتے ہیں۔ علی اور احمد دونوں نے ہی حیرانگی سے مجھے دیکھ کر سوال کیا، جیسے ان دونوں نے میرا ہنسنا نہیں بلکہ کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ خبردار جو تم دونوں نے اب کوئی مزید اوٹ پٹانگ حرکت کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں سختی سے کہا۔ ہمارا مورچہ جہاں موجود تھا اس کے پار ہی ایک جگہ کچھ شک سا ہوا، اسی لیے اس جگہ ہماری سختی سے نظریں جمی ہوئی تھیں۔ کبھی بھی کسی بھی پل وہاں سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ کھانے کا سامان موجود تھا، لیکن علی جو کھانے پینے کا بے حد شوقین تھا سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ اب شہر جانے کے لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ سامان لایا جا سکتا، اور علی کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اسی بات کا تو غصہ تھا، تبھی انہیں ساتھ نہیں لانا چاہ رہا تھا۔ آپ جیسے کھڑوس لوگوں سے مجھے شدید چڑ ہے، نہ احساس اور نہ کچھ، علی نے منہ بنا کر کہتے ہوئے وہی پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، جبکہ احمد اس کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگا۔ دونوں ہی عجیب و غریب عجوبے تھے، اور تم جیسے احساس کرنے والے اور رحم دل لوگ فوج کے لیے نہیں بنے۔ پتہ نہیں کس بے وقوف نے تمہیں فوج میں بھرتی کرا دی۔ میں نے دانت کچکچا کر دونوں کو قہربار نظروں سے دیکھ کر اپنا دلی خیال ظاہر کیا۔ دوستی کرنے کے باوجود مجھے ان دونوں کی حرکتیں ناپسند تھیں۔ آپ کون سا رحم دل بن سکتے ہیں؟ ایسی خصوصیات صرف اچھے لوگوں میں ہوتی ہیں۔ احمد نے بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ آخر کو ایک کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا، کیسے چپ چاپ کھڑا رہ کر سمجھداری کا ثبوت دیتا۔ دھیان سے، ہاں، تم اب میری بے عزتی کر رہے ہو۔ پھر سے مت کہنا کہ سر آپ بہت ظالم ہیں۔ میں نے جب سختی کی تو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے ان دونوں کو آنکھیں دکھا کر دھمکی آمیز انداز میں باور کرایا۔ احمد پھر کبھی کبھار سمجھداری کا مظاہرہ کر جاتا تھا، لیکن مسئلہ زیادہ صرف اور صرف علی کا ہی تھا۔ وہ دونوں اب مجھے نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے بحث کیے جا رہے تھے، اور میں ان دونوں کی چخ چخ سے بیزار کھڑا دیکھنے لگا۔ چپ کر جاؤ دونوں، کب سے لڑے جا رہے ہو؟ بھوک لگی ہے نا؟ تو کچھ ارد گرد جنگلی جانور دیکھو، اسے ذبح کرو اور کاٹ کر آگ پر سیخ بنا کر کھا لو، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، چونچ لڑا کر نہیں، ہاتھ پیر اور عقل سے۔ میں بالآخر عاجز آ گیا تو ان دونوں پر پھٹ پڑا۔ وہ دونوں میرے مشورے پر حیران ہوئے۔ واہ بھائی، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، چلو دیکھتے ہیں
لیکن سامنے دشمن کے مورچے پر بھی تو نظر رکھو، کہیں حملہ کر دیا تو بھوک اوپر ہی پوری ہوگی، یعنی کہ مر کر۔ علی نے واہ نچا نچا کر کہتے ہوئے خوش دلی سے اچانک مورچے کی جانب نگاہ ڈال کر مایوسی سے کہا۔ میں نے اپنی ہنسی بامشکل ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دیکھو ہرن۔ اچانک ہی علی کی نگاہ سامنے والی پہاڑی کے قریب ایک جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہرن پر پڑی۔ اس کی آواز میں جوش، اور پھر مجھ پر نگاہ پڑتے ہی میں سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو کیا کریں؟ میں نے سر جھٹک کر ناگواری سے پوچھا۔ اگر تم چاہ رہے ہو کہ میں اس میں مدد کروں گا تو میری طرف سے انکار ہے۔ میں نے جنگلی جانوروں میں پرندوں کی بات کی تھی، نہ کہ بڑے بڑے جانوروں کی، سو بہتر ہوگا کہ تم تمیز کے دائرے میں رہ کر کام پر دھیان دو۔ اس نے مجھے دیکھ کر بے چارگی سے منہ بنایا۔ اس کی اداکاری دیکھ کر میں نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں نے کوئی مدد نہیں کرنی، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ ایک ہرن کو پکڑنا پھر اس کو کاٹ کر بنانا کبھی مشکل ترین کام تھا۔ ان دونوں نے مدد کے نام پر صرف چیزیں ہی اکٹھی کرنی تھی، لیکن مجھے بھوک لگی ہے۔ علی نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ چلے نا، کر دیتے ہیں اس کی مدد بھی، ورنہ یہ تو بھوک سے مرمرا گیا تو دفن بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ احمد نے طنزیہ نگاہ علی پر ڈالتے ہوئے آخری جملہ مذاق میں کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ سوچنے دو پہلے، یہاں کا کیا کرنا ہے؟ میں نے سر ہلا دیا، اور پھر مورچے کی جانب بندوقیں رکھ کر خود ایک بندوق لیے ہرن کا شکار کرنے کے لیے ساز و سامان لے کر چل پڑے۔ کافی دیر تلک محنت کرنے کے بعد ہم نے ہرن کا شکار کر لیا تھا، لیکن حیرت اور صدمے کی بات یہ تھی کہ شکار کرنے میں اہم کردار علی کا تھا۔ اسی نے تیز دماغ اور شرارتی طبیعت کے باعث یہ کام سر انجام دیا تھا۔ اس کی محنت پر مجھے صحیح معنوں میں ادراک ہو گیا کہ بھوک انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے، شدید ترین محنت بھی اور خطرے والے کام بھی۔ واہ، مزہ آ گیا، اس سے اچھا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا، خاص طور پر ہرن کی سبزی۔ علی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چباتے ہوئے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھ سکتے ہیں آپ کا دکھ۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپڑ اسید کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سامنے دشمنوں پر اپنی نظریں مرکوز کیے ان پر نگاہیں جما گیا۔ وہ دونوں باتوں باتوں میں مجھے ایک آدھ بحث میں شامل کر لیتے تھے، اور میں بھی وقفے سے مسکرا دیتا تھا۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، بخار کے ساتھ اتنی نیم بے ہوشی ٹھیک نہیں ہوتی۔ علی کو پچھلے 2 دنوں سے بخار نے جا لیا تھا۔ وہ یکدم سے بیمار ہوا تھا کہ میں خود بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ بخار ہے تو میں سمجھا شاید وہ کام نہ کرنے کے بہانے تراش رہا ہے، اس لیے کوئی خاص میں نے بھی توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن جب حالت بگڑتی چلی گئی اور وہ ہوش ہی کھو بیٹھا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس مرتبہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرے پاس پڑی دوائیں بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ دوسرا 2 دن سے وہ کھانا پینا بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ جو کھانے اور بھوک کا اتنا عادی تھا، آج 2 دنوں سے اس کے حلق سے کچھ نہیں اترا۔ میرے لیے یہ بات پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ خدا نخواستہ اسے کچھ ہو نہ جائے، یہی خوف میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، اور اس کی طبیعت بگڑ جانے کی وجہ بھی خود ہی کو دیتا۔ احمد اس لیے اس قدر پریشان تھا کہ وہ بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا، حتیٰ کہ پانی تک نہیں پی سکا۔ ان دونوں کی آپسی گہری دوستی دیکھ کر مجھے رشک سا آنے لگا۔ علی اٹھو، ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سر بے سدھ سا ایک جانب کو لڑک گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ رہی ہو۔ چہرہ بھی کملایا ہوا تھا۔ جب بخار اترے گا تو ہی ہوش میں آئے گا نا، بخار ہی نہیں اتر رہا تو خاک ہوش آئے گا۔ بارش بھی زوروں کی ہے اور ہمارا میڈیکل باکس مورچے میں ہے، اسے یہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، سر جانتے بھی ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر سختی سے ہاتھ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا، اور احمد میرا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے رب کے، وہی کوئی مدد کرے تو بات بنے گی۔ احمد نے سمجھداری سے سر جھکائے علی پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ مجھے اس کی ذہین بات پر بے حد پیار سا آیا، سو میں مسکرایا۔ سنا ہے کہ یہاں قریب ہی ایک چائے کا ڈھابا ہے، اسے کچھ چائے پلا کر اسی ڈھابے والے سے دوا کا پتہ کرتے ہیں، شاید کچھ مل جائے، ورنہ اس کی تو طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ احمد نے اچانک ہی سر اٹھا کر مجھ سے کہا۔
اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران سا ہوا۔ مجھ سے علی کی حالت دیکھی تک نہیں جا رہی تھی اور اسی کیفیت میں دماغ بھی سن تھا، جبکہ احمد اس حالت میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ بار بار کر رہا تھا۔ یہ اگر پہلے بتا دیتا تو حالت اتنی زیادہ نہ بگڑتی، لیکن کیا کہوں، اب خاموشی کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں۔ میں یہ بات کہہ کر اچانک چپ ہو گیا۔ وہ تو کہتا رہا تھا، لیکن ہم نے ہی کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ اب یوں کہنا زیب تو نہیں دیتا تھا، لیکن میں کہہ کر پچھتانے لگا، کیونکہ احمد نے ایک شکوک کناہ نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ لیکن اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اور تم بھی تو دشمن کے مورچے پر نظر رکھو گے، اس کا دھیان کون رکھے گا؟ اگر یونٹ میں سے کسی سے بات ہو جاتی تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، گاڑی بھیج دیتے اور اسے لے جاتے۔ احمد نے میری بات کو یکسر فراموش کرتے ہوئے دوا اور چائے کے لیے بات کی، تو میں نے دل میں بیٹھا سوال کیا۔ لکڑیاں ساری گیلی تھیں اور اس آندھی طوفان کے سے موسم میں چائے بنانا مشکل کام تھا۔ ڈھابے سے تو سلنڈر پر ہی بنی بنائی چائے مل سکتی تھی۔ میں کر لوں گا، آپ بس جاؤ، یہاں قریب ہی ہے، روشنی میں دیکھ کر اس طرف سے جانا ہے۔ احمد نے جانے سے قبل مجھے پانی سے بچنے کو ایک موٹی کیمیکل کی چادر دی اور ساتھ ہی روشنی بھی پکڑا دی۔ اس کا یوں فکر کرنا بھی ایک احتیاطی تدابیر ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا، میں جلد از جلد واپس آ جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں۔ میں نے جاتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپا کر اسے تسلی دی اور خود وہاں سے نکل آیا، یہ جانے بنا کہ آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں تو سارے ہی ڈھابے بند ہیں، اب کیا کروں؟ میں نے احمد کے بتائے ہوئے راستوں سے گزر کر ڈھابے کو تلاش کیا، جو کچھ ہی دیر میں مل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میری محنت بیکار ہی گئی تھی، کیونکہ وہ ڈھابا بند تھا اور آس پاس کوئی بھی دکان ایسی جگہ پر نہیں تھی جہاں سے کچھ لیا جا سکتا۔ اس طرف روشنی ہے، وہاں دیکھتا ہوں، شاید کوئی دکان کھلی ہو۔ اچانک ہی میں مایوسی سے پلٹ رہا تھا کہ میری نظر دور ہی ایک روشنی پر پڑی۔ بارش سے دھند اور پھر پانی کے شور کے باوجود میں نے بہت کوشش کی اس روشنی کو دور سے ہی جان سکوں کہ کیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آیا۔ سوچا شاید کسی دکان یا ڈھابے کی روشنی ہو، اس لیے چلتا ہوا اس روشنی کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب پہنچا تو وہاں حقیقت میں ہی ایک ڈھابا تھا۔ کوئی ہے؟ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ ڈھابے پر چائے کا پتیلا رکھا ہوا تھا اور دیگر کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھیں، لیکن ڈھابے کا مالک موجود نہ تھا۔ میں قدرے بلند آواز میں پکارا، یہاں تو کوئی نہیں ہے اور ڈھابا کھلا ہے، چلو اپنی ضرورت کی اشیاء لے کر چلا جاتا ہوں اور پیسوں کے ساتھ ایک پرچہ بھی رکھ دوں گا، مالک پریشان نہ ہو۔ میں نے خود ہی اپنے آپ سے کہا اور وہاں قریب ہی چائے کے پتیلے سے چائے نکال کر رکھی اور ساتھ ہی کچھ کھانے کی چیزیں بھی اٹھا لیں۔ پیسے میں نے اپنی جیب سے نکال کر وہاں رکھ دیے تھے، ساتھ ہی ایک پرچہ بھی لکھ کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، چھوڑ دو مجھے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک ایک آواز نے میرے پیر جکڑ لیے۔ میں وہیں کھڑا دم بخود رہ گیا، جانے اس آواز میں کیسی کشش تھی کہ میرے سے اگلا قدم نہ اٹھایا گیا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رات کے اس وقت کسی بچے کی آواز؟ میں نے آواز کو بغور سنا اور پھر دائیں بائیں آواز کو محسوس کر کے دیکھنے لگا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ کہاں ہو تم؟ بولو، میں تمہیں بچاؤں گا۔ پہلے تم بتاؤ تم کدھر ہو، مجھے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس آواز کو مخاطب کیا۔ مجھے ہر جگہ تلاشی لینے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس طرف ہوں، یہاں ڈھابے کے پچ۔ چند لمحے تو خاموشی چھائی رہی، لیکن پھر اچانک ہی بچے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی اس آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے گھٹ گھٹ کر جملہ بولا ہے۔ میں نے وہیں کھڑے آس پاس نظریں ڈالیں، پھر اس بچے کی آواز کا مطلب سمجھا۔ ڈھابے کے پے کو میں نے پیچھے سمجھا اور اندھا دھند پیچھے کی جانب بھاگا۔ روشنی میرے ہاتھ میں ہی تھی اور جب میں پیچھے جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا زمین میں دفن ہونے کا جی چاہا۔ اس قدر سفاکیت سے ایک بچے کو جکڑا ہوا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا کر رہے ہو بچے کے ساتھ؟ اتنی سفاکیت سے اس بچے کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے لگے تھے؟ تمہیں تو میں ابھی اس فعل پر بتاتا ہوں۔ میں نے تیش میں آ کر اس بچے کو اس شخص سے دور کیا اور پھر لگاتار گھوسے لاتے مکیں برسانے لگا۔ وہ شخص ڈھابے کا مالک ہی تھا، اپنی غلیظ حرکت پر اتر آیا تھا۔ میں نے اسے مار مار کر اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ تک نہیں سکتا تھا۔
وہ بچہ دور سہما ہوا کھڑا رہا۔ رک جاؤ ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ اچانک ہی میں پلٹا تو اس شخص نے بچے کو ایک ہاتھ سے جکڑ لیا اور مجھے دھمکانے کی کوشش کی۔ تم اسے ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، تمہیں ساری زندگی تڑپا تڑپا کر نہ مارا تو میں بھی ایک فوجی نہیں، میں نے دانت چبا چبا کر کہتے ہوئے اسے سرد انداز میں کہہ کر بچے کو اس کے ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے آخری مرتبہ مزید 2-4 گھونسے مارے، پھر اسے گھسیٹ کر ڈھابے کے قریب لے کر آیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر منہ پر ایک کپڑا باندھ کر اسے وہیں چھوڑ دیا۔ تمہارا گھر کدھر ہے اور تم رات کے اس پہر کیوں گھر سے نکلے؟ اماں ابا نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ میں نے اس بچے کو روشنی میں دیکھا تو وہ بے حد نیلی آنکھوں والا بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اسی خوبصورتی کے باعث ہی ڈھابے والے کی نظریں قابو میں نہ رہ سکی تھی۔ مجھے بھوک لگی تھی تو سوچا میں باہر سے ہی کچھ کھا آتا ہوں۔ اس ڈھابے والے کے پاس آیا تو یہ مجھے بہانے سے اس طرف لے آیا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے جملہ ادا کیا، اچھا چلو آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، مجھے پھر اپنے مورچے کی جانب بھی چلنا ہے۔ میں نے اس کی گال سہلا کر نرمی سے کہا۔ وہ بے حد ڈرا ہوا تھا۔ میں چلا جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، وہ سامنے میرا گھر ہے، آپ بھی جاؤ۔ اس بچے نے دور ہی روشنی کی جانب اشارہ کیا اور ساتھ ہی مجھے بھی جانے کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ میں نے آرام سے اسے گھر کی جانب روانہ کیا اور خود بھی واپس اپنے راستے پر ہو لیا۔ اسے آرام نہیں آ رہا تھا، بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی دواخانے پر لے جایا جائے۔ میں نے لوٹ کر علی کو دوا، چائے اور کچھ کھانے کو بھی دیا، لیکن کچھ دیر قبل تھوڑا سا ہوش آنے کے بعد وہ پھر بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی بارش زوروں کی تھی اور موسم بھی کافی خراب تھا۔ اس صورتحال میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ احمد بھی اب پریشان ہو چکا تھا، اس کا صبر بھی تمام ہو چکا تھا۔ آفیسر کا فون آیا کہ ہم دونوں اسے لے کر خود ہسپتال جائیں، چند فوجی جوان وہ بھیج چکے ہیں، جلد ہی پہنچ جائیں گے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ احمد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے اطلاع دی، ہماری گاڑی تو تھی لیکن موسم اور راستے اس قدر خراب تھے کہ گاڑی کا جانا مشکل تھا۔ کینٹ سے ہی گاڑی بھیجی جانی تھی، لیکن کچے علاقے سے روڈ تک جانے کے لیے علی کو اٹھا کر ہی لے جانا پڑنا تھا۔ مجھے مت مارو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم مجھے کیوں مار رہی ہو؟ ہم علی کو بارش کے پانی سے بچانے اور سردی سے بچاؤ کے لیے مکمل کور کر چکے تھے۔ اسے اٹھا کر آدھے راستے پر پہنچے تو علی نے نیم غنودگی میں کہا۔ احمد کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ناسمجھی سے احمد نے مجھے دیکھ کر پوچھا، بخار کی کیفیت میں انسان بڑبڑاتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہہ کر مطمئن کیا۔ راستہ ہموار نہیں تھا اور موسم بھی خراب تھا، لیکن یہ کسی کے مارنے کا ذکر کر رہا ہے، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ احمد نے اس کے دوسری مرتبہ بڑبڑانے کو بغور سن کر مجھ سے پوچھا، چھوڑو مجھے، میرے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، میرا جسم درد سے ٹوٹ جائے گا، تمہارے ہاتھ ہیں کہ فولاد؟ علی نے ہاتھ ہپائی کرتے ہوئے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، جیسے ایک انسان کوئی جنگ لڑ رہا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں اور پیروں سے لڑنا شروع کر دے۔ اس کے چہرے پر بھی اضطراب سا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر دیکھو، شاید تم نے اسے سختی سے جکڑ رکھا ہے، اس لیے ہی یہ کہہ رہا ہو۔ احمد بے چارگی سے رک چکا تھا اور علی جیسے نوجوان کو پکڑ کر کھڑے رہنا مشکل امر تھا، اس لیے میں نے احمد کو تاکید کی۔ اس نے علی کے ہاتھ چھوڑ کر کندھوں سے تھام لیا۔ دیکھو ذرا، اب چپ ہو گیا، کہا تھا نا تم بھی عجیب وہم و گمان کا شکار ہو جاتے ہو۔ آرمی والوں نے اس مرتبہ صحیح چن کر ساتھی مجھے دیے ہیں جو اس قدر نازک ہیں کہ پاکستانی لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک مزاج ثابت ہو رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر احمد کو دیکھ کر علی کے خاموش ہونے کے بعد چڑھ کر کہا۔ احمد نے مجھے روٹھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس علی کی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان ہے، لیکن ابھی اسے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یوں میٹھے طنز کر کے ہی نکالا جا سکتا تھا۔ حالانکہ میں خود بھی دل ہی دل میں کافی پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے کیا کم مشکلات ہیں؟ اب یہ بھی؟ ابھی ہم دھیرے دھیرے پھسلتے ہوئے راستوں سے گزر کر آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک ہی سامنے 2 درخت گر کر ہمارے راستے کی دیوار بن گئے۔ اس دیوار کو پار کرنا بھی بے حد مشکل تھا۔ احمد نے مایوسی سے زیر لب بڑبڑا کر شکوہ کیا اور میں اس راستے کو پار کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس طرف دیکھو، کچھ ہے، مجھے سایہ سا محسوس ہو رہا ہے، وہاں روشنی بھی ہے۔ اچانک ہی احمد نے پار دیکھ کر یکدم ڈر کے مارے چلا کر کہا۔ میں نے اس پر نظر ڈالی تو مجھے بھی کوئی سایہ سا محسوس ہوا،
جیسے کوئی عجیب سی چیز ہو۔ ہاں لیکن اب یہ جھاڑیاں اور درخت راستہ کیسے پار کریں گے؟ اوپر سے موسم بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یکدم اپنے خوف کو مار کر سامنے رکاوٹ کو دیکھ کر بڑبڑا کر کہا۔ مجھے خود بھی ڈر سا محسوس ہوا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ ارے تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ روز تم اس پہر گھومتے ہو، تبھی تو لوگ تم پر نگاہیں جما لیتے ہیں۔ اچانک ہی وہ بچہ سر دھنتے ہوئے میرے سامنے آن کھڑا ہوا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ یہاں سے گزر کر گھر کی جانب جا رہا تھا تو آپ نظر آ گئے۔ اس بچے نے سر ہلا کر معصومیت سے جواب دیا۔ لیکن تمہارا گھر تو دوسرے روڈ کی جانب ہے۔ میں نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ راستہ اس علاقے سے باہر جانے کا تھا جبکہ اس کا گھر دوسری جانب تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا سو پوچھ لیا۔ وہ نا میں شہر سے آ رہا ہوں نا، اس لیے۔ اس نے آرام سے جواب دے کر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں بھی وہ یوں نڈر گھوم رہا تھا جیسے عام سی بات ہو۔ مجھے اس کے اس نڈر پن پر حیرت ہوئی۔ آپ اسے جانتے ہو؟ کب سے کھڑے خاموش تماشائی بنے احمد نے مجھ سے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، اس دن ڈھابے پر ملا تھا، بہت پیارا اور ذہین بچہ ہے۔ میں نے احمد کو دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں میں آپ کو راستہ پار کروا دیتا ہوں۔ اس بچے نے مجھے راستہ پار کروانے کی پیشکش کی۔ لیکن کیسے؟ ادھر تو روڈ پر سارے درخت گرے پڑے ہیں، کسی کونے سے بھی نہیں نکلا جا سکتا۔ میں نے اس کے کمال اطمینان کے ساتھ کہنے پر پوچھا کیونکہ چاروں جانب سے راستہ مکمل بند تھا۔ میں بتاتا ہوں، آپ بس میرے پیچھے پیچھے آئیں، اس نے کہہ کر ہم دونوں کو اپنے پیچھے لگایا اور ہمیں تھوڑا پیچھے لے جا کر ایک ہموار راستے سے گزار کر سیدھے روڈ کی جانب لے آیا۔ واہ بھائی، تم تو ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے۔ میں نے مین روڈ کو دیکھ کر حیرانگی سے اس بچے کو مخاطب کر کے شاباش دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ بھی جاؤ، اس بچے نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے گزر کر اپنے گھر جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ یہ بچہ اتنا تیز ہے کہ دیکھ کر ہی میں نے اس کی خوبصورتی کو بھانپ لیا تھا۔ اوپر سے ذہانت قدرت کا حسین شاہکار معلوم ہوتا ہے۔ نظر مت لگا دینا ایسے بچوں کو، نظر اور لوگوں کی درندگی سے بچنا ضروری ہے۔ وہ دیکھو گاڑی بھی آ گئی، چلو علی کو گاڑی میں ڈالنے میں مدد کرو، میں نے احمد کو کہا اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے علی کو گاڑی میں ڈال کر سکون کا سانس لیا اور اسے اسپتال لے کر روانہ ہو گئے۔ ارے یہ ہرن وہی ہے نا جسے ہم نے مار ڈالا تھا؟ علی ٹھیک ہو گیا تھا۔ 2 دن دوا دارو کرا کر میں اسے گھر چھوڑنے جانا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانا چاہتا بلکہ اس مورچے کا مسئلہ حل کر کے ہی واپس جائے گا۔ میرے اور احمد کے اصرار کے باوجود اس نے ایک نہ سنی اور ساتھ چلا آیا۔ ہم جب پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک ہرن دکھائی دیا جو ہو بہو اسی ہرن جیسا تھا جسے ہم نے ذبح کر کے کھا لیا تھا۔ علی نے چونک کر اس ہرن کو دیکھا اور پھر وہیں ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا۔ ہاں یہ وہی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی؟ ہم نے تو اسے مار دیا تھا نا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ میں نے بھی اس ہرن کو بھرپور دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ وہی ہرن ہے۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے کیا پتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ احمد نے بھی ڈر کے مارے کانپ کر کہا، ہا 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 ہا، تم لوگ ڈر گئے ہو نا؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے اور ڈر کے مارے تم لوگوں نے کانپنا شروع کر دیا ہے۔ سوچو جب میں ماروں گی تو کیا ہوگا؟ ہم تینوں کپ کپا کر اپنی ہی ششو پنج میں مبتلا تھے کہ ایک بلند و بانگ کہکہے کے ساتھ ہماری سماعتوں میں ایک آواز گونج اٹھی جسے سن کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ یہ بول رہی ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ کون ہو تم؟ کیوں ڈرا رہی ہو؟ علی نے ہرن کی جانب انگلی اٹھا کر ہمیں بتایا، میں جن زادی ہوں، میں اس ہرن میں تھی، تم لوگوں نے مجھے زخمی کر دیا، میرا پیر اس میں زخمی کر دیا، آج میں ایک ٹانگ سے درست چل پھر نہیں سکتی، سب اس علی کی کارستانی ہے، اسے تو میں تڑپا تڑپا کر ماروں گی، اس کے بعد تم دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرن سے جن زادی کے روپ میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی ایک ٹانگ بے حد زخمی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ جن زادی کے چہرے پر ایک جنون سا طاری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر علی کو پکڑ لیا۔ وہ تکلیف کے باعث علی کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کیے جا رہی تھی۔ میرا دل صحیح معنوں میں کانپ چکا تھا۔ احمد الگ چیخنے چلانے لگا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہوتا تو کبھی تمہیں کچھ نہ کہتے، چھوڑ دو علی کو، وہ آگے ہی بیمار ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر علی کو تکلیف میں دیکھ کر چلا کر اس جنزادی کو روکا، جبکہ جنزادی کو میری آواز سنائی دینے کے باوجود اس کے سر پر ایک جنون سوار تھا۔
جس دن یہ بیمار تھا تب میں نے وہ درخت گرائے تھے. میں تم لوگوں کو مار دیتی اگر وہ بچہ بیچ میں نہ آیا ہوتا، لیکن آج ہرن بن کر ہی تم لوگوں کے دلوں کو زخمی کروں گی. جنزادی نے علی کو ایک درخت سے کھڑا کر کے مارتے ہوئے چلا کر کہا. احمد نے رونا شروع کر دیا تھا. ماں، انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ مت کہنا. اچانک ہی وہ بچہ وہاں چلا آیا جس نے میری مدد کی تھی. ارے تم یہاں، اور ماں؟ میں نے حیرت اور صدمے سے اس بچے کو دیکھ کر سوال کیا. میں جنزادہ ہوں، یہ میری ماں ہے. اس دن میری ساری طاقتیں بارش کی وجہ سے مفلوج تھیں. آپ نے میری مدد کی. اس کے بعد وہ راستے میں مجھے ماں دکھائی دی. میں نے سوچا انہیں منع کر دوں گا، لیکن بھول گیا. آج انہوں نے آپ کے ساتھی کو نقصان پہنچا دیا. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اس بچے نے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد میرے سامنے اپنے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا. کیا یہ وہی شخص ہے جس نے تمہاری مدد کی تھی؟ اس جنزادی نے اپنے بچے سے حیرت کے ساتھ پوچھا. ہاں، یہ وہی ہیں، میری مدد کی تھی اور مجھے گھر تک چھوڑنے کو تیار تھے. جنزادے نے سر ہلا کر اپنی ماں سے کہا. اگر یہ انسان نہ ہوتا تو آج تمہیں زندہ نہ چھوڑتی. معاف کرتی ہوں، آئندہ کسی جانور کو نقصان مت دینا. جنزادی نے علی کو یکدم اپنی جکڑ سے آزاد کر دیا اور ساتھ اسے نرمی سے مخاطب کر کے نصیحت کی. میں نے اس جنزادے اور اس کی ماں کا دلی شکریہ ادا کیا. احمد بھی نم آنکھوں سے مسکرایا. اس کے بعد مورچے کا بھی ہمیں علم ہو گیا تھا. وہاں بچوں کے اسکول اور دیگر کئی جگہوں پر بم رکھنے کی اسکیم چل رہی تھی، لیکن ننھے جنزادے اور اس کی ماں کی مدد کے باعث یہ سارا گھنونا کھیل رچانے سے قبل ہی ہم نے اس مورچے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود دہشت گردوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. مجھے سب سے زیادہ اسی بات پر خوشی ہوئی کہ ملک میں کئی بچوں اور لوگوں کی زندگی بچ چکی تھی. میں نے جنزادے اور اس کی ماں کا بے حد شکریہ ادا کیا. واپس آیا تو آفیسر نے مجھے بتایا کہ علی اور احمد کو میرے ساتھ بھیجنے کی یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں سنگین حالات میں بھی بور نہیں ہونے دیتے. ان کی شرارتیں مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں. بلا شبہ اس آپریشن کو میں تا عمر یاد رکھنے والا تھا، کیونکہ اس میں علی اور احمد کی موجودگی نے مجھے صحیح معنوں میں احساس دلایا تھا. مسکرانا زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. آج ہماری دوستی پر پورا کینٹ ہی حیرت زدہ رہتا ہے اور ان کی حیرانگی بنتی بھی ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.